الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج آپ کی کلاس کی شاید یہ آخری نشست ہے اور اس کے بعد آپ کی ذمہ داریاں پہلے بھی ہمیشہ رہی ہیں، اب ذمہ داریوں میں اور اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی اب شاگرد کی حیثیت سے آپ بیٹھتے ہیں اور آگے نیکسٹ جو ہے وہ آپ دائی کی حیثیت سے، استاد کی حیثیت سے، پڑھانے اور سکھانے والے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داریاں ہوں گی، یعنی آپ اس کرسی پر آ جائیں گے اور آپ کا رخ چینج ہو جائے گا۔ ابھی آپ ادھر میری طرف دیکھتے تھے اور آپ کا رخ اس طرف تھا، میرا رخ آپ کی طرف ادھر ہے، آگے نیکسٹ جو ہے نا وہ آپ کا رخ بھی اس طرف ہونے والا ہے۔ تو جس کا رخ ادھر ہوتا ہے اس کو سارے نظر آتے ہیں اور جن کا رخ ادھر ہوتا ہے اس کو ایک نظر آتا ہے۔ تو اب جب ذمہ داریاں پڑتی ہیں تو اس رخ کے چینج ہونے سے، کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کے سامنے ہوں گے، تو آپ کی ذمہ داریاں بھی اسی طریقے سے اور زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو آپ نے یہ دین مبین سیکھا، پڑھنے کی کوشش کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش کی کہ آپ اس پر جو آپ پڑھے اس پر عمل کریں۔ عمل پیرا ہوئے بغیر پڑھنے کا وہ فائدہ اور نتیجہ نہیں نکلتا جو عمل پیرا ہونے کی صورت میں نصیب ہوتا ہے۔ تو دائی کے اوصاف میں آپ کو ساری باتیں سمجھائی اور پڑھائیں کہ آپ اپنے کردار میں اس دین کو داخل کریں گے تو آپ کی یہ دعوت جو آپ دوسرے لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے تو اس میں بڑی برکتیں پیدا ہو جائیں گی، کیونکہ جو صاحب عمل شخص ہوتا ہے اس کی بات میں اور اس کی نصیحت میں بڑا اثر ہوتا ہے، اور عمل کے بغیر یہ اثرات پیدا نہیں ہوتے۔ تو پہلے آپ صرف اپنی ذات کے لیے، اپنے آپ کو باکردار بنانے کے لیے اور اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے کوشاں ہوتے تھے، اب یہ تو آپ نے کام کرنا ہی ہے، اس کے ساتھ جمع ہو جائے گا اب دوسروں کو راہ ہدایت دکھانا اور دوسروں کے لیے محنت اور کوشش کرنا۔ پہلے بھی یہ ذمہ داری تھی دوسروں کی، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ ہر شخص پر لازم ہے، اور جتنا اس کا دائرہ ہے اپنے اپنے دائرہ کے اعتبار سے اس کو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اللہ نے سونپا ہے، اور یہ دین اس کو پابند کرتا ہے کہ وہ اپنے دائرہ کے مطابق یہ فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سر انجام دے۔ اب آپ کی ذمہ داریاں بڑھنے والی ہیں، اور جب آپ کا یہ رخ اس طرف چینج ہوگا تو آپ کو بہت دنیا نظر آئے گی، لوگ زیادہ نظر آئیں گے، اور جو آپ کے مدعوین ہوں گے، مخاطبین ہوں گے، وہ زیادہ ہوں گے، تو آپ کو پھر اپنی سوچ فکر میں بھی تبدیلی لانا ہوگی۔ پہلے صرف آپ دوسروں پر تنقید کرنا، اسی پر اکتفا ہوتا تھا، اب آپ کو ساری سمجھ آئے گی کہ اس ہر کام میں جو ہے وہ اس میں کیا دقتیں ہیں، کیا پریشانیاں ہیں، کیونکہ اوپر کھڑا ہوا شخص جو ہے وہ اس کو دونوں سائڈیں نظر آتی ہیں۔ تو دیوار کے اوپر جو کھڑا ہوگا وہ
دیوار کے اس سائڈ میں دیکھتا ہے اور وہ دوسری سائڈ میں بھی دیکھتا ہے، جبکہ دیوار کے سامنے کھڑا ہوا شخص ایک طرف دیکھتا ہے، دوسری طرف اس کو نظر نہیں آتا۔ تو یہ وہ ذمہ داری ہے، یعنی آپ دیوار کے اوپر کھڑے ہوں گے تو آپ کو دونوں سائڈیں نظر آئے گی، تو آپ کے سوچ اور فکر کا انداز بھی تبدیل ہو جائے گا، اور تبدیل ہونا بھی چاہیے، کیونکہ جیسے جیسے آپ کو اپنی فیلڈ نظر آئے گی تو اب وہ ہر سائڈ آپ کو مد نظر رکھنا لازم ہوگا۔ تو اب انسان ساری زندگی ہی سیکھتا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ سیکھنے کا دور آپ کا آج ختم ہو رہا ہے، یہ کلاسز ختم ہوگی تو سیکھنے کا دور ختم ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے، انسان ساری زندگی سیکھتا ہے، اور جوں جوں ذمہ داریاں بڑھتی ہیں تو اور زیادہ سیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ سیکھنے والے ہی سرخرو اور کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میری آپ کو یہ نصیحت ہے کہ اگر آپ کو کہیں خامی خود نظر آئے تو یہ اچھی بات ہے، اور اگر کوئی دوسرا آپ کو کسی خامی کی طرف متوجہ کرے تو وہی آپ کا حقیقی دوست ہے اور خیر خواہ ہے، وہ دشمن نہیں ہے۔ جو انسان کو اپنی غلطی پر آگاہ کرے وہی دوست ہے، اور جو صرف چاپلوسی کرتے ہوئے صرف واہ واہ کرے وہ دوست نہیں ہوتا۔ تو آپ اپنے دوست اور دشمن کی پہچان کرنا، جو صرف آپ کی تعریفیں کریں وہ آپ کو اچھے لگیں، اور جو کوئی آپ کو کوئی نصیحت کر دے یا کوئی کسی غلطی پر آپ کو آگاہ کر دے تو آپ اس کو اپنا دشمن سمجھ لیں کہ یہ تو میری جو ہے وہ ترقیوں سے شاید جلتا ہے، تو ایسی بات نہیں ہوتی۔ انسان کو سیکھنے کا جو سلسلہ ہے یہ ساری زندگی جاری رہتا ہے۔ اس لیے جو شخص آپ کو کسی غلطی پر آگاہ کرے تو سمجھ لیں کہ یہ میرا حقیقی دوست ہے، جو مجھے راہ راست پر لانا چاہتا ہے اور میرا خیر خواہ ہے۔ تو میں نے ساری زندگی آپ کو ہمیشہ ہر کلاس میں آپ کو ایک ہی بات سمجھائی کہ دین جو ہے نا یہ خیر خواہی کا اور بھلائی کی سوچ کا اور فکر کا نام ہے۔ تو جتنا آپ دوسرے لوگوں کے لیے خیر خواہ ہوں گے تو اتنا ہی آپ میں دین داخل ہوگا۔ تو اگر دوسرے کوئی آپ کے لیے خیر خواہی سوچتے ہوں اور آپ کو غلطی سے آگاہ کریں تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کے خیر خواہ لوگ ہیں، اور جو آپ کے خیر خواہ نہیں ہوں گے وہ آپ کی غلطی پر آپ کو کبھی بھی آگاہ نہیں کریں گے، لیکن وہ اس صورت میں آگاہ نہیں کریں گے جب آپ کے مزاج کو وہ دیکھیں گے کہ یہ کسی غلطی کی نشاندہی پر جو ہے نا وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور من میں یہ بات رکھ لیتے ہیں کہ یہ بندہ میرا خیر خواہ نہیں ہے، میرا دشمن ہے۔ تو یہ بات اپنے من میں راسخ کرنی ہے کہ سیکھنے کا عمل ساری زندگی جاری رہتا ہے، اور جو شخص آپ کو کسی غلطی پر نشاندہی کرے تو اس کو خیر خواہ سمجھیں، تاکہ اس کی خیر خواہی کے نتیجے میں آپ میں وہ اگر غلطی ختم ہو جائے اور آپ اس غلطی سے بچ جائیں تو اس کا مطلب ہے وہ بندہ آپ کا خیر خواہ تھا، آپ کی اس نے دشمنی نہیں کی۔ تو یہ چیز جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے، دروازہ کھولنا چاہیے، اور دوسروں کی جو مثبت تنقید ہے اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ تو میں ہزاروں کروڑوں خامیوں کے باوجود کوشش کرتا ہوں کہ مجھے اگر کوئی غلطی پر آگاہ کرے تو میں اس کو اپنا خیر خواہ سمجھوں۔ تو اس لیے ابھی جو ہے وہ میں آپ سے کچھ نصیحتیں آپ کو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ سے سنوں گا بھی صحیح، کہ آپ مجھے نصیحت کریں کہ مجھے اپنی اسمبلی زندگی میں نے پہلے کیا کیا
اور کیونکہ میں اپنے آپ کو نہیں دیکھتا ہوں، آپ دیکھتے ہیں، تو جو نظر آپ کی ہے وہ یقیناً مجھے اپنے آپ کو دیکھنے کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ تو دوسرے جو ہے وہ جو دیکھتے ہیں وہ آپ کو خود نظر نہیں آتا، تو اگر آپ تنقید کو اور دوسروں کی نصیحتوں کو یا دوسروں کی طرف سے اٹھائے جانے والے کچھ نکات کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے حق میں اس کو مثبت سمجھیں، تو وہ یقیناً بتانے والے اور سننے والے دونوں کے لیے بہتری کا ذریعہ ہوتا ہے۔ زندگی میں ایمان کی نشانی اور علامت آپ نے حدیث رسول صلی اللہ تعالی وسلم سنی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا سرت کا حسناتوں کا وساعت کا سیئتوں کا فانت مومن، اور کما قال النبی صلی اللہ تعالی وسلم، اگر آپ کو اچھائی کر کے اپنے من میں خوشی محسوس ہوتی ہو اور اچھا لگتا ہو، یعنی آپ کی کوئی نیکی کا کام آپ سے سر انجام پایا ہے تو آپ کو من میں خوشی ہو کہ شکر ہے الحمدللہ اللہ رب العزت نے مجھ سے یہ اچھا کام لے لیا، لیکن اس کی بھی نسبت اپنی طرف نہیں کرنی ہے، یہ اللہ کی کرم نوازی کی طرف کرنی ہے کہ اللہ کے کرم اور اس کے احسان سے مجھ سے یہ اچھائی سرزد ہوئی اور اچھا عمل کرنے کی اس نے توفیق عطا فرمائی۔ اور اگر انسان سے کوئی برائی ہو، غلطی ہو جائے، تو غلطی اس کے من میں بوجھ بن جائے اور اس کو بری لگے کہ یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے یہ غلط کام کیا ہے، تو اچھا کام کر کے خوش ہونا اور برا کام کر کے غم زدہ ہونا، اس کو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ایمان کی علامت قرار دیا کہ یہ ایمان ہے۔ تو یعنی جو وہ جتنا اپنے اندر اس میں یار کو پائے، بلند ہے تو بلند، کم ہے تو کم، یعنی یہ سمجھے کہ ایمان کا جو درجہ ہے وہ اس سے متعین ہوتا ہے کہ آپ کو اچھا کام کر کے کتنا اچھا لگتا ہے اور برا کام کر کے کتنا برا لگتا ہے۔ تو یہ ساری اصلاح اسی میں ہے، اور جب انسان غلطی کرے، غلطی ہو جائے، غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، تو غلطی کرنا جو ہے یہ جرم نہیں ہے، غلطی پر ڈٹ جانا جرم ہے۔ اصل جو لوگ غلطی کر کے تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، وہ اچھے کامل لوگ ہوتے ہیں، اور جو اپنی غلطی پر ڈٹ جائے تو وہ ایمان سے محروم لوگ ہوتے ہیں۔ جتنا جتنا وہ اس پر ڈٹتا جائے گا تو اتنا اتنا وہ ایمان کے نور سے محروم ہوتا جائے گا۔ تو آپ یعنی اپنے من میں، تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو کوئی غلطی کی نشاندہی کرے تو اس کو خیر خواہ سمجھے، تو اس سے آپ نے سبق سیکھنا ہے، تو اس نے بات صحیح کی ہے، تو آپ کے لیے گویا توبہ اور اصلاح اور مغفرت کا دروازہ اس نے کھولا ہے۔ تو آپ کو جو ہے وہ غلطی کر کے اس پر اصرار نہیں کرنا ہے، بلکہ غلطی پر نادم ہونا، یہ انسانیت کا کمال ہے اور یہی ایمان کی علامت اور نشانی ہے۔ تو غلطی کر کے انسان شرمندہ ہو جائے اور اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلتا ہے، یعنی میں نے یہ غلطی کی ہے، میں غلط طرف جا رہا ہوں، میں نے بات غلط کی ہے، میرے عمل چلنے میں، عمل کرنے میں، جس کا سمت میں جا رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں وہ درست نہیں ہے۔ تو زندگی کی ہر شعبہ حیات میں یہ انسان کو ہمیشہ مد نظر رہے کہ توبہ کا دروازہ اس کے لیے کھلتا ہے جو غلطی کو تسلیم کرتا ہے۔
اور غلطی کو تسلیم کرنے والے پھر اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگتے ہیں، بخشش کا دروازہ اس کے لیے کھلتا ہے، تو پھر دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں مالک الملک اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو میری بس یہی آپ کو نصیحت ہے کہ آپ اپنی زندگی میں غلطی سرزد ہو جائے تو اس پر جو ہے وہ ندامت کا اظہار کرے اور اس غلطی کو تسلیم کرے اور اس کی اصلاح کا بیڑا اٹھائیں۔ اور جیسے دوسروں کی اصلاح کرنی ہوتی ہے، دوسروں کی اصلاح کرنے سے پہلے انسان کو اپنی اصلاح کرنی ہوتی ہے۔ تو جتنی آپ کی اپنی اصلاح ہوگی اتنی ہی آپ کی تبلیغ میں، آپ کی دعوت میں اتنے اثرات مالک پیدا کر دے گا کہ وہ مؤثر دعوت ہوگی، اور جہاں آپ کی اپنی اصلاح مقدم ہو جائے گی اور آپ کر لیں گے تو پھر آپ دوسروں کی اصلاح کے بھی قابل ہو جائیں گے۔ تو آپ کی آگے ساری زندگی کا میدان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت گزاری کے لیے کھلا ہے، لیکن اب فارغ نہیں ہوئے، آپ کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا۔ تو جو آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے تو آپ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے بھی مستعد ہوں گے، کوشش کریں گے۔ تو یہ بس ہر لمحہ، رات دن، شب و روز آپ کو ہمیشہ اپنے من میں اس بات کو راسخ کرنا ہے کہ اب میں فارغ نہیں ہوا ہوں، اب میں اصل ذمہ داریوں کے بوجھ تلے آیا ہوں۔ ذمہ داریاں ختم نہیں ہوئی ہیں، ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ جس کو یہ بات سمجھ آ جائے گی اس کی زندگی انشاءاللہ العزیز ضرور کامیابی کے راستے پر گامزن ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت آپ کو باعمل اور با کردار بنائے، اور جتنے آپ با کردار ہوں گے آپ کے اس کردار کے صدقے میں مالک الملک مجھے بھی آپ کی حسنات سے اور آپ کے عمل صالح سے حصہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سرخرو کرے اور ہمیں بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں سے سرخرو فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔